اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد جو پہلا پلر ہے ایمان کا، وہ ہے اللہ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان یہ سب سے امپورٹنٹ پلر ہے ایمان کا، اللہ پر ایمان، یعنی اللہ پر یقین ہونا، اللہ کے وجود پر یقین ہونا۔ ہمیں اللہ پر یقین ہوگا تو ہمارے لیے سارے کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ پر ایمان کی بہت ساری آیتیں ہیں قرآن مجید میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اللہ پر ایمان جو اللہ پر ایمان لائیں گے، اور جو باقی چیزیں جو فرمائی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے خود بتائی ہیں قرآن مجید میں اس کے بارے میں۔ اور اللہ پر ایمان لانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں قرآن میں وہ ساری آیتیں پتہ ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں فرمایا ہے۔ تو جو ہم اللہ کورس جو کر رہے ہیں وہ اسی پر بیسڈ ہے۔ اللہ کورس میں جتنی بھی آیتیں ہیں قرآن مجید کی، جتنی بھی آیتیں ہیں وہ سب ہم پڑھیں گے۔ جتنی بھی آیتیں ہیں وہ ساری کی ساری آیتیں ہم پڑھیں گے الگ الگ ٹاپکس میں۔ تو اگر ہم وہ آیتیں پڑھ لیں گے قرآن مجید سے تو ہمارا اللہ پر ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ فرسٹ پلر ہے یہ بلیف ان اللہ، اللہ پر ایمان۔ ایمان کا تعلق ہمیشہ دل سے ہوتا ہے۔ اللہ پر ایمان کا مطلب ہے ہر وقت یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہمارے پاس ہیں۔ ہمیشہ انسان کے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہاں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم دعا کریں تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سن رہے ہیں۔ جب ہمیں مدد کی ضرورت ہو تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس ہیں۔ انسان جب کوئی اچھا کام کرے تو اسے یقین ہو کہ کوئی اسے دیکھے نہ دیکھے، تعریف کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ جب بھی کوئی اچھا کام کرے تو انسان یہ سوچے کہ ہاں مجھے کسی نے دیکھا نہیں دیکھا لیکن اللہ نے مجھے دیکھا، تو وہ اپنا ہر اچھا کام اللہ کے لیے کرے کہ ہاں مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے لوگوں کو راضی نہیں کرنا، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جب وہ کسی گناہ کے بارے میں سوچے بھی، جب سوچتا ہے جب انسان، تو اللہ تعالیٰ کو تو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم سوچ کیا رہے ہیں، تو اللہ سے ڈرے کہ چاہے کسی کو پتہ چلے نہ چلے اللہ تو جانتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اللہ پر ایمان۔ ہر وقت اللہ کی موجودگی کا احساس کہ ہم غلط کام کرنے کے بارے میں صرف سوچیں، ابھی تو ہم غلط کام کرنا شروع نہیں کیا، صرف ہم نے سوچا۔ سوچنے میں بھی یہ سوچیں کہ یہ جو ہم سوچ رہے ہیں غلط کام کرنے کا، جو ہم ارادہ کر رہے ہیں، چاہے کسی کو پتہ چلے نہ چلے اللہ جانتا ہے۔ یہ جو میں نے سوچا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ پر ایمان۔ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اسے بھروسہ ہو کہ اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ یعنی جب آ کے کوئی آپ کو 10 باتیں سنائے اور آپ خاموش رہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ ہاں اللہ انصاف کرے گا اور اللہ جواب دے گا۔ اگر آپ بھی اس کو سنا دیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کا یہاں ایمان کمزور ہے کہ آپ نے خود ہی اپنا بدلہ لے لیا۔ لیکن جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں اللہ انصاف کرنے والا ہے، اللہ انصاف کرتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ خاموش ہو جاتے ہیں۔ کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، وہ خاموش ہو جاتے ہیں، صبر کرتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ انصاف کرے گا۔ اسے یقین ہو کہ اللہ محبت کرتا ہے، اسے اللہ کی محبت کا بھی یقین ہو کہ ہاں اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے، رحم کرتا ہے، روزی دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، مدد کرتا ہے۔ انسان کو احساس ہو کہ وہ اللہ کی نگاہوں میں ہے، اسے ہر وقت یہ احساس ہو کہ ہاں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے روزی دے رہے ہیں، یہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں کوئی چیز نہیں ہوں، سب کچھ میرا وجود جو ہے وہ اللہ کی دی ہوئی بخشش ہے، اللہ نے مجھے بخشا ہے، اللہ نے مجھے خوبصورتی دی ہے، اللہ نے مجھے انسان بنایا ہے، ہر چیز اللہ نے بنایا ہے۔ تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ کی موجودگی کا اسے احساس ہو کہ ہاں اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، میری مدد کرتا ہے، مجھے روزی دیتا ہے، ان سب چیزوں کا احساس اسے ہو۔ اسے احساس ہو کہ اسے ہر وقت ایک طاقت دیکھ رہی ہے۔
انسان کو احساس ہو کہ اس کی دعا سننے والا کوئی ہے، اسے پورا یقین ہونا چاہیے، ہر وقت اسے احساس ہونا چاہیے۔ ہوتا ہے نا ہمیں احساس، جبھی تو ہم ہر وقت اللہ سے دعا کرتے ہیں، کوئی بھی چھوٹی سی بات ہوتی ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ برا کرتا ہے تو ہم کیا سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے گا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں ہمارے دل میں جو ہوتی ہیں نا، یہی ایمان ہے اللہ پر، کہ ہمیں ایمان ہے اور ایسا ہونا چاہیے۔ اسے احساس ہو کہ اگر اسے کوئی بھول ہوتی ہے تو اللہ اسے معاف کرنے والا ہے۔ جب ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، یا ہم سے کیا غلطی ہو گئی، تو ہم بخشش کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو یہ بھی ایمان کی نشانی ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ سے غلطی ہوئی ہے، آپ کو اللہ کو جواب دینا پڑے گا، اسی لیے آپ بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایمان کی نشانی ہے۔ انسان کو اللہ سے محبت ہو، اس سے ملنے، اسے دیکھنے کا شوق ہو، اور فائنلی کیا ہوتا ہے، اللہ سے ہمیں ملنے کا شوق ہو کہ ہاں ہمیں اتنے اچھے کام کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری ملاقات ہو جنت میں۔ تو یہ بھی محبت کا حصہ ہے اور ایمان کا حصہ ہے اللہ پر۔ اسے یقین ہو کہ قیامت کے دن وہ اللہ سے ملاقات کرے گا، یہ اللہ پر ایمان ہے۔ تو اگر یہ سب چیزیں ہیں کسی کے اندر تو اس کا مطلب اسے اللہ پر ایمان ہے۔ اب ہم اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ پہلا، اللہ کے وجود پر ایمان رکھنا، اس کے ایگزسٹنس پر کہ ہاں اللہ موجود ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ طور میں صاف صاف اپنے وجود کا ذکر کیا ہے۔ اور کیا وہ کسی چیز سے نہیں بنائے گئے تھے یا انہوں نے اپنے آپ کو بنا لیا؟ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے انہیں بنایا ہے، تو اللہ نے اپنے وجود کا احساس دلایا ہے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ کس نے پیدا کیا ہے؟ تم اپنے آپ تو نہیں آ گئے نا۔ کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اپنے آپ تو نہیں ہو جاتی نا۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ کا کھانا اپنے آپ بن جائے، سب کام آپ کا اپنے آپ ہو جائے، کوئی نہ کوئی اس چیز کو کرتا ہے تو ہوتا ہے نا۔ اسی طرح سے انسان کو بھی اللہ نے بنایا ہے، دنیا کو بھی اللہ نے بنایا، ہر چیز کو بنانے والا ایک موجود ہے۔ جب ہماری کوئی چیز اپنے آپ نہیں بن جاتی تو اتنی بڑی کائنات کیسے اپنے آپ بن گئی اور پھر چل کیسے رہی ہے؟ تو اس کا یقین ہو کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بنایا اور اللہ تعالیٰ اس کو سسٹین بھی کیے ہوئے ہے، چلا بھی رہا ہے، جس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا یا آسمان کی ہر چیز بنائی ہے اور کوئی بھی چیز اپنے آپ پیدا نہیں ہوئی ہے۔ یہ ہم کو یہ ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بنایا ہے، اللہ موجود ہے، لیکن اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ یہ بھی ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہاں اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ پھر سیکنڈ ہے یہ یقین کرنا کہ اللہ رب العالمین ہے۔ رب العالمین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رب یعنی پالنے والا، عالمین یعنی تمام جہانوں کا پالنے والا۔ اب اگر کوئی کسی کو دیکھے نہیں تو کیا ہو، وہ چیز تو ختم ہو جائے نا۔ کوئی اس کو سسٹین نہیں کرے، کوئی اس کا خیال نہیں رکھے کسی چیز کا، تو کیا ہو، وہ چیز ختم ہو جائے۔ تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اس نے صرف بنا کے ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا ہے، وہ پال بھی رہا ہے، ان کو دیکھ بھی رہا ہے۔ رب کا مطلب ہوتا ہے خالق، مالک اور مدبر۔ خالق کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا، مالک کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز کا مالک۔ ہر چیز کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے، اللہ ہی کریٹر ہے، اللہ ہی اونر ہے، اور مدبر پلانر بھی اللہ ہے، کائنات کا سارا انتظام کرنے والا بھی اللہ ہے۔ تو ہمیں یقین ہو کہ اللہ جو ہے رب العالمین ہے۔ رب العالمین میں خالق، مالک، مدبر تینوں چیزیں آ جاتی ہیں کہ وہ یہ تینوں چیزوں کا مالک ہے۔ یہ یقین ہونا کہ اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمارا مالک ہے اور وہی ہمیں پال رہا ہے، یہ چیز بھی ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ پھر نیکسٹ ہے یہ یقین ہونا کہ وہ بس ایک ہی خدا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ بہت سارے خدا نہیں ہیں اس دنیا میں، خدا صرف اور صرف ایک ہے جو یہ ساری کائنات کو چلا رہا ہے۔ اب خود ہی امیجن کر لینا، اگر دو خدا ہوتے تو دکھتا نا، کہیں کسی چیز میں تو دکھتا، کریشن میں فرق ہوتا۔ اگر آپ اتنا ہی مان لیں کہ چلیے دو مذہب ہے اور دونوں کے خدا الگ الگ ہیں، تو کیا ہوتا؟
جب الگ الگ خدا کوئی چیز کریٹ کرتے تو کریشن بھی الگ ہوتا نا. انسانوں میں فرق دکھتا، جو پیڑ پودے جو کائنات کی چیزیں ہوتی اس میں فرق ہوتی نا دونوں خداؤں میں. کچھ تو انسان ہوتا، ایک خدا کہتا نہیں مجھے ابھی بارش کرنی ہے، دوسرا کہتا کہ نہیں ابھی تو دن ہونا چاہیے. تو کچھ تو ہوتا، مطلب کہیں تو کچھ دکھتا اس پوری دنیا میں کہ ہاں بھائی دو ہے خدا. لیکن ہر چیز آپ دیکھیں کتنا سموتھ چل رہی ہے نا، دن ہوتا ہے رات ہوتی ہے، ایک پلانڈ ہے ہر چیز. کہیں بھی آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ کوئی چیز جو ہے وہ جو ہے ڈسٹرب ہو رہی ہے. ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ رات کو سورج نکل آئے یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہو جائیں، یا جو بارش ہے وہ جو ہے اللہ کے کسی خاص بندوں پر برسے اور کسی پر نہیں برسے. یعنی اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے وہ سب کے اوپر چھائی ہوئی ہے. تو بنانے والا جو ہے وہ صرف اور صرف ایک خدا ہے. سبھی کو اللہ نے ہی بنایا ہے. اس پوری کائنات کو، پورا یونیورس بنانے والا، ہر چیز کو بنانے والا صرف ایک خدا ہے. یہ جو ہے نا چیز ہمیں بٹھا لینی ہے اپنے دل میں. جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. ہم سب کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے سوا. وہ صرف اور صرف ایک خدا ہے. توحید، اسی کو توحید کہتے ہیں، یعنی ایک اللہ ماننا کہ صرف ایک اللہ ہے. توحید کیا ہے؟ اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ ایک ہے. ہمیں کیسے معلوم کہ اللہ ایک ہے؟ کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے کہ اللہ صرف ایک ہے، اس کے سوا اور کوئی خدا نہیں. سورہ اخلاص کی آیت نمبر 1 میں قل هو اللہ احد کہہ دو کہ وہ ایک ہی ہے. سب نبیوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ صرف ایک ہے. سورہ ہود کی آیت نمبر 50. یہ سب ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے نا. جیسے جیسے ہم قرآن پڑھتے جاتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھتا جاتا ہے. اور قرآن میں مطلب 1,500-2,000 آیتیں جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے اوپر ہیں. تو اگر ہمیں وہ آیتیں اچھی طرح سے ہم نے پڑھی ہوں گی، سمجھی ہوں گی، تو ہمیں اللہ پر کتنا ایمان ہو جائے گا. آپ سوچیں کتنا ہمارا ایمان بڑھ جائے گا، جس میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں ہمیں بتایا ہے. اور جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں، ہم جو یہ اللہ کورس پڑھ رہے ہیں، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر پوری ہم اللہ کے الگ الگ ٹاپکس کو لے کر ساری کتابیں پڑھ رہے ہیں. یہ ہم اسی لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے اللہ پر ایمان بہت مضبوط ہو جائے. اللہ سب پر قادر ہے، اسے کسی مددگار کی ضرورت نہیں. اس کا بھی یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے ہر چیز ایک پرفیکٹ آرڈر میں پیدا کی ہے. پھر اللہ کے معبود یعنی خدا ہونے پر ایمان رکھنا کہ وہی ایک خدا ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے. ہمیں صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کرنی ہے کیونکہ وہ بس ایک ہی خدا ہے. الہ یعنی جس کی عبادت کی جائے. الہ یعنی وہ ہوتا ہے جس کی تعظیم اور محبت کے ساتھ عبادت کی جائے. تو یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ایک ہی الہ ہے. ہماری پیدائش کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں دنیا کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. اللہ نے ہمیں اب تو سب سے بڑا کام جو ہے ہمارا وہ ہے اللہ کی عبادت کرنا. اللہ کی عبادت سب سے اہم کام ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری ہی عبادت کریں. بہت سارے لوگ مانتے ہیں کہ انہیں اللہ نے پیدا کیا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا جو مانتے ہیں کہ ہاں ایک اللہ نے پیدا کیا ہے، ایک اللہ ہے، لیکن اللہ کی عبادت نہیں کرتے. تو ایسا ایمان کا کوئی فائدہ نہیں کہ اللہ کو رب مان کر بھی اس کی عبادت نہ کی جائے. یعنی بہت سارے لوگ دیکھیں آپ نان مسلمس میں سے وہ مانتے ہیں کہ ہاں ایک خدا ہے، لیکن ایک خدا ہونے کے بعد عبادت بھی ضروری ہے. کہ آپ پروف بھی کریں کہ ہاں آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور عبادت کیسے کرنی ہے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے ویسے عبادت کرنا ضروری ہے، تو ہی وہ ایکسیپٹیبل ہوگی. اللہ پر ایمان کا تقاضا ہے کہ اسے ایک مان کر صرف اس کی عبادت کی جائے.
مکہ کے مشرکین بھی اللہ کو رب مانتے تھے، لیکن ان کے لیے یہ فائدہ مند نہیں ثابت ہوا۔ کیوں؟ جو مکہ کے مشرکین تھے انہیں پتہ تھا کہ ایک اللہ ہے، اللہ ہی زمین اور آسمان، جب قرآن مجید سے ہی ہم جب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جب ان سے پوچھا جاتا کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ کہتے اللہ نے پیدا کیا۔ ان کو پتہ تھا کہ ہر چیز کرنے والی اللہ ہے، لیکن کیا کرتے تھے وہ؟ ساتھ ساتھ میں انہوں نے ڈھیروں بت بنا رکھے تھے کہ یہ جو ہے اللہ سے ہماری سفارش کریں گے، تو اللہ کو تو کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ تو ڈائریکٹ سننے والے ہیں۔ تو اسی لیے اسلام پیش کیا گیا کہ نہیں، یہ جو تم غلط کام کر رہے ہو یہ مت کرو، تم سیدھے اللہ سے مانگو، دیکھو اللہ یہ ہے، اللہ یہ ہے، ہر چیز قرآن میں بتا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اگر آپ ان سے دریافت کریں، یعنی ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا، تو یقیناً جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ پھر یہ کہاں سے پھیرے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تمہیں پتہ ہے، جب تم جواب دے رہے ہو کہ ہاں اللہ نے پیدا کیا، تو پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ سورہ زخرف کی آیت نمبر 87۔ یعنی پھر یہ ایک اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کو معبود ماننا اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا اور پھر صرف اسی کی عبادت کرنا، اس کو کہتے ہیں اللہ پر ایمان لانا۔ اور عبادت بھی ایسے کرنا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 21۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں سب لوگوں سے کہ اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور جو تم سے پہلے کے لوگ تھے ان سب کو اسی نے پیدا کیا ہے۔ تو جس نے پیدا کیا ہے پھر عبادت بھی اسی کی ہوگی نا۔ ہر رسول نے اپنی قوم کو یہی بات کہی، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی پیغمبروں کے قصے قرآن مجید میں، سارے رسولوں نے ایک ہی بات اپنی قوم سے کہی کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تو اللہ پر ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ سب سے بڑا تقاضا کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کو ایک مانے اور پھر صرف اور صرف اس کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، کوئی پارٹنر نہ بنائے اس کا۔ عبادت باطنی اور ظاہری دونوں کرنی چاہیے، یعنی دل سے بھی اور ظاہری بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز میں تشہد میں سکھایا، میری ساری قولی، بدنی اور مالی عبادت اللہ کے لیے ہے۔ جب ہم اتحیات پڑھتے ہیں تو ہم یہی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میری ساری قولی، جو میں زبان سے کر رہا ہوں، جو میں بدن سے کر رہا ہوں، جو اپنے مال سے عبادت ہوتی ہے، مال سے جب ہم صدقہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہم مالی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ باطنی عبادت دل میں اللہ کی عبادت کرنا، اور ظاہری عبادت کیا ہے؟ زبان سے اللہ کی تعریف کرنا، ذکر اذکار کرنا، جسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، قرآن کی تلاوت کرنا، مشکلات میں اللہ سے مدد طلب کرنا، نماز روزہ کرنا، یہ سب ظاہری عبادتیں ہیں۔ تو ہمیں دل سے بھی عبادت کرنی ہے اور زبان سے بھی اور عمل سے بھی۔ نماز، طواف، روزہ، حج، اعتکاف، قربانی، صدقہ سب اللہ کے لیے کرنا ہے۔ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک دعا عبادت ہے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ غرور میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 60 ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میری عبادت کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔